أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک مرجع بنا دیا اور مرکز بنا دیا اور سینٹر بنا دیا اور امن و امان کا گھر بنایا، امن کی جگہ بنا دی. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ایک مرجع اور مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنائی، یعنی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر پہلا گھر تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ گھر اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ایک مرجع اور مرکز بنایا، ایک سینٹر بنایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنے والے جہاں بھی رہیں، ان سب کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا اور مکہ مکرمہ ہوگا. پھر اس کے بعد وَأَمْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن و امان کی جگہ بنائی. اس میں وہاں خاص طور پر وہاں جو ہے جو لوگ بھی آباد تھے، آج بھی ہیں، بہت ساری جو ہے گناہ، جو بعض حلال چیزیں بھی جو دوسری جگہ پر حلال ہیں وہ وہاں پر حرام ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اتنا محترم بنایا کہ اس کی ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت دی. حتیٰ کہ وہاں پر کسی درخت کے پتے کو بھی جو ہے توڑنا جائز نہیں ہے، اور کوئی کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے. وہاں پر انسان کوئی گناہ کرے تو دوسری جگہوں پر گناہ کرنے کے مقابلے میں اس کے گناہ کی جو ہے وہ یعنی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے. ایسی نیکی کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں کوئی نیکی کرے، دوسری جگہ پر نیکی کرے، تو اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن و امان کی جگہ بنایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم لوگ جو ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے قریب میں مطاف کے اندر ہی جو ہے ایک جگہ ہے، یہاں پر ایک پتھر ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یا اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام اپنی بیٹی اسماعیل اور حاجر علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر گئے تھے، تو مستقل وہاں پر رہتے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو کسی وقفے سے آتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو کسی موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے اور کچھ وقت بیٹھ کر جو ہے چلے گئے تھے. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تو واپس آئے، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ دیکھو یہ فلاں بزرگ آدمی آئے تھے، تو وہ یہاں پر جو ہے ٹھہرے تھے، ان کے قدموں کے نشانات بھی ہیں. تو اس جگہ کو جو ہے مقام ابراہیم کہا گیا. بہرحال جو بھی ہو، تو وہ آج جو ہے ایک پتھر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر قدموں کے نشان ہیں. تو اس جگہ پر جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور آج بھی طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت سنت نماز وہیں پر پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پر ائمہ حضرات نماز پڑھانے کے لیے اس جگہ پر مطاف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس جگہ پر نماز پڑھنے کا جو ہے حکم ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے
اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا، اس بات کا جو ہے ان سے پکا وعدہ کرایا، یعنی اس بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے ان سے کہا، تاکید کی کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ میرے گھر کو پاک صاف رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھیے، اس میں کوئی جو ہے گندگی نہ ہو، اس کو پاک صاف رکھنا ایک تو مطلب یہ ہے، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے جو اس میں شامل ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی خلاف یعنی شرع بات، ایسی کوئی بات نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنائے گئے ہیں، تو یہاں پر کوئی جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، یہاں شرک نہ ہو، یہاں اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل نہ ہو، اس کا جو ہے خاص تم اہتمام کرنا کہ یہ گھر یعنی جیسے دوسری ظاہری گندگیوں سے بھی پاک رہیں، اور اسی طرح سے جو باطنی گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، یعنی شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، ان ساری جو ہے گندگیوں سے اور نجاستوں سے بھی جو ہے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، خاص کر کے طواف کرنے والوں کے لیے، یہ گھر طواف کرنے والوں کے لیے ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ سارے اعمال یہاں پر ہوں گے، اس کے علاوہ جو غلط اعمال ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔